ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگے ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زینت مسند صدارت شیخ طریقت حضرت محی الدین محبوب صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور عرس مقدس کی اس بابرکت تقریب میں دیگر تشریف فرما جملہ سادات کرام، مہمانان گرامی، معزز علماء دین، نعت خوانان اعظام اور قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں عرس مقدس کی اس بابرکت محفل میں جو گفتگو کروں اس کا عنوان ہے امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے انتہائی اختصار سے چلنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں کہ امت مسلمہ کے مسائل بہت زیادہ نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کا مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ دینا اور دین سے دوری۔ رشتہ وفا کا آقا دو عالم سے توڑ کر یہ قوم جا رہی ہے تباہی کے موڑ پر۔ اب دیکھیے کہ مسئلہ کشمیر نہیں ہے، مسئلہ وحدت امت کا فقدان ہے، مسئلہ فلسطین نہیں ہے، مسئلہ اسلامی حمیت کا فقدان ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے عرب کے حروف ابجد سے ناخواندہ لوگوں کو علم و حکمت کے امام بنا دیا تھا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام سے دوری۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے تو قمیض پہ 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، لوگ کیا کہیں گے، قمیض پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، نیا جوڑا پہن لو۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، ہمیں ہمارے رب نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ جب تک ہم اسلام کے وفادار رہیں گے اللہ ہماری عزتوں کو باقی رکھے گا،
اگر ہم نے اسلام کی وفاداری چھوڑ دی تو کپڑے ہماری عزتیں محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ سامعین محترم، اب سوال یہ ہے کہ دین کی طرف رجوع ہوگا کیسے؟ یہ آپ دیکھیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یورپ نے اتنی ترقی کی ہے تو وہ کون سے دین پہ عمل کرتے ہیں جی؟ وہ کون سی نمازیں پڑھتے ہیں؟ وہ کون سا حج کرتے ہیں؟ میں یہ بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ دین فقط عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین تمہیں پوری زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے کہ تمہاری معاشرت ہو، تمہاری سیاست ہو، تمہارے اخلاقیات ہوں، تمہارے خاندانی معاملات ہوں، تمہارے ہر قدم سے پتہ چلے کہ یہ بندہ سرکار مدینہ کا غلام ہے اور اللہ کی عظمت کو ماننے والا ہے۔ کیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بددیانتی نہ کیا کرو؟ کیا اسلام نے نہیں کہا کہ محنت کیا کرو؟ کیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن نہ کیا کرو؟ وہ غالباً مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یورپ کے دورے کے بعد واپس آئے نا تو انہوں نے کہا کہ وہاں میں نے اسلام دیکھا، مجھے مسلمان نظر نہیں آئے، اور یہاں میں مسلمان دیکھتا ہوں، مجھے اسلام نظر نہیں آتا۔ اقبال نے ایک بڑے کمال کی بات کہی، اس کے ساتھ ساری باتیں بڑے کمال کی ہیں۔ اس نے کہا عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ یہ جو محنت ہے نا، یہ جو جد و جہد ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا ہے، یہ جو بلند اخلاقیات ہیں، یہ جو قانون کی پابندی ہے، یہ سارا نور اسلام کا نور ہے۔ تو جب اس اسلام کی ان تعلیمات کو ان لوگوں نے اپنا لیا جو مسلمان نہیں تھے، تو آخرت کا اجر تو ایمان پر موقوف ہے، لیکن میرا رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جب انہوں نے یہاں اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں عزتیں عطا کر دی۔ سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ دین کی طرف لوگوں کو لوٹانا یہ کسی مخصوص طبقے کا کام نہیں ہے، یہ کسی مخصوص حلیے کا کام نہیں ہے۔ ہم قوم کو 3 طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عوام ہے، دوسرا علماء و مشائخ ہیں، اور تیسرا اشرافیہ ہے۔ اشرافیہ عوام، دیکھیں قرآن مجید نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جمیعہ کیا چیز ہے؟ جمیعہ کہتے ہیں کلیکٹیولی کوئی کام کرنا۔ آپ کی گاڑی جب چلتی ہے نا تو سٹیئرنگ اپنا کام کرتا ہے، پٹرول اپنا کام کرتا ہے، ٹائر اپنے کام کرتے ہیں، تب گاڑی چلتی ہے۔ جب دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے، ہر بندہ جس حیثیت میں ہے، جب وہ اپنی طرف سے دین کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر میرا رب اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ عوام جو ہے نا، عوام، اس کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں۔ ہر بندے نے بخاری کا درس نہیں دینا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کئی مشورے درکار ہوتے ہیں، کئی سرمایہ درکار ہوتا ہے، بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ ہماری عوام جو ہے نا وہ سوچے کہ ہم اپنی 7 نسلوں کا فکر تو کر رہے ہیں، ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور بڑی معذرت سے عرض کروں گا، عوام کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ غور کرے کہ میں جو پیسہ دین کے نام پہ دے رہا ہوں وہ میں اپنے ذوق کو پورا کر رہا ہوں یا دین کا کوئی مستحکم کام کر رہا ہوں؟ دین کا مستحکم کام کر رہا ہوں یا میں اپنے ذوق کو پورا کر رہا ہوں؟ سامعین محترم، میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ ہم دین کے حوالے سے جہاں بھی پیسہ خرچ کریں، بے شک ہم کسی کو ہدیہ دیں
یا کوئی ایسا پروگرام کرے جس کا تعلق ذوقیات کے ساتھ ہو تو ہر چیز کی اپنی برکت ہے، لیکن بندہ کم از کم یہ ضرور سوچے کہ اگر میں نے 5 لاکھ وہاں لگایا ہے تو میں نے لٹریچر پہ کتنے پیسے لگائے ہیں، میں نے اخلاقیات کو درست کرنے والے کے لیے اس کے لیے میں نے کتنا خرچ کیا ہے، میں نے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ جب بندہ رات کو سونے لگے نا تو اپنے بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے یہ سوچے ضرور کہ آج میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ سامعین محترم، عوام کا ہمارے مرحلہ یہ نہیں ہے، ان کا المیہ یہ نہیں ہے کہ یہ پیسے دین کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں اپنی ترجیحات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی ترجیحات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید میری بات ذرا بری ہو، تلخ ہو، لیکن چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی۔ ایک مدرسہ ہے، اس کی بجلی کٹی ہوئی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ کریں۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا اس طریقے سے مدرسہ ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، کوئی نیک مقصد کے لیے پیسے رکھے ہیں تو دو۔ کہتا ہے جی یہ سن 97 کی بات ہے، کہتا ہے جی میرے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے اور میرا یہ خیال ہے اس میں 2 لاکھ اور ڈال کے نا میں اپنے پیر صاحب کو اچھی سی گاڑی دے کے دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا اولیاء اللہ سے کسی بھی قسم کا قرب اور نسبت، میں کہتا ہوں دارین کی سعادت ہے، لیکن بندہ یہ سوچ لے کہ اگر ایک صاحب کے پاس پہلے ہی 12 گاڑیاں ہیں تو میں اس کے 13ویں گاڑی دے کر دوں گا، یہ زیادہ بہتر ہے یا میں ان بچوں کا کھانے کا انتظام کر دوں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کی بجلی کاٹی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترجیحات کو بدلنا۔ بندہ کبھی سوچے میری ترجیحات کیا ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے علماء و مشائخ کا۔ علماء و مشائخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ علماء و مشائخ کا کام ہے ذہن سازی کرنا، شخصیت سازی کرنا۔ علماء کا کام لوگوں کو مختلف مباحث میں الجھانا نہیں ہوتا، علماء کا کام ہے لوگوں کو دین کا حقیقی پیغام پہنچانا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون۔ یہود کی بات ہے، ان کے علماء کو کیا ہو گیا کہ وہ لوگوں کو حرام کھانے سے منع نہیں کرتے، لوگوں کو حرام خوری سے منع نہیں کرتے، کتنا برا ڈگر وہ اختیار کرتے ہیں۔ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بات کریں جو لوگ چاہتے ہیں، علماء کا کام یہ ہے رب کا وہ پیغام انہیں پہنچائیں جو رب چاہتا ہے، جو دین کا اصل پیغام ہے۔ ایک بندہ 1.5 گھنٹہ تقریر سن کے جاتا ہے، اس سے پوچھو دین کی کون سی بات تم نے سوچی ہے تو سوائے سروں کے اس کے پلے کچھ نہ ہو تو اس نے دین کا کام نہیں کیا، اس عالم دین نے وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ سامعین محترم، علماء جو ہے نا جی، علماء کا کام ہے ذہن سازی کرنا۔ اور اقبال نے کہا تھا میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ جب علماء ایسی مباحث میں الجھ جائیں گے جن کا کوئی تعلق نہ عمل کے ساتھ ہوگا نہ نجات کے ساتھ ہوگا، اگر بندے کو اس کا ذرا برابر علم بھی نہ ہو تو یہ کم علمی اس کی نجات میں رکاوٹ نہ بنے گی۔ علماء کو چاہیے کہ فروعی مسائل کو حتی الامکان منیمائز کریں اور لوگوں کو اصل دین بتائیں کہ یہ ہے اصل دین اور یہ ہے دین کے حوالے سے تمہاری ذمہ داریاں۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے مشائخ اعظام ہے۔ مشائخ اعظام کا کام کیا ہے؟ مشائخ اعظام کا کام ہے لوگوں کو اپنے رب کا راستہ دکھانا، اور اللہ کے بندے ہر دور میں رہے، اللہ کا راستہ دکھانے والے رہے، لیکن جن لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا
کہ ہم سے وابستہ لوگ ہمارے وفادار رہیں، خدا رسول کے وفادار رہیں یا نہ رہیں۔ انہوں نے اس منصب فروعی مسائل کو حتی الامکان منیمائز کریں اور لوگوں کو دین کا اصل پیغام پہنچائیں کہ یہ ہے اصل دین، یہ ہے تمہاری معاشرت، یہ ہے تمہارے اخلاقیات، اور یہ ہے تمہارے زندگی گزارنے کا ڈگر۔ سامعین محترم، بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ بڑی پابندی سے عبادت کرتا ہے لیکن حرام خوری نہیں چھوڑتا، عین ممکن ہے اس کو بتایا ہی یہ گیا ہو کہ یہ تجارت کرنا بھی دین ہے، اس میں دین کی یہ تعلیمات ہیں، اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا التاجر الامین مان نبیین والشہداء یوم القیامہ، کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب یہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ علماء کا ذوق عوام نے خراب کیا یا عوام کا ذوق علماء نے خراب کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری علماء کی ہے، وہ یہ سمجھیں۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نا کربلا کی طرف، تو راستے میں فرزدق ملا تھا، بڑی معروف بات ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا لوگوں کو کس حال میں پایا ہے؟ کہنے لگا اے نواسہ رسول، اے ابن رسول اللہ، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت امام پاک نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور وہ جملہ زندگی کا ماٹو بنا لینا چاہیے دین کا کام کرنے والوں کو۔ آپ نے فرمایا تھا جس بندے کی نیت میں اخلاص ہو، جو بندہ تقوی کے ساتھ نکلا ہو، اسے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ خدا بندے سے نتائج کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا رب بندے سے جد و جہد کا مطالبہ کرتا ہے، کوشش کا مطالبہ کرتا ہے۔ سامعین محترم، تو یہ علماء مشائخ کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ یار دین کا کام وہ ہے، مثلا ایک بندے نے کتاب لکھی ہے، یہ دین کا کام کیسے ہوگا؟ دین کا کام اس کام کو کہتے ہیں کہ جب ایک غیر مسلم دین سمجھنے کے لیے اس سے استفادہ کرے، اور ایک آپ کا مخالف مسلک والا بھی کچھ اخذ کرنے کے لیے اسے پڑھے، اس لیول کے کام کو ایکچولی دین کا کام کہا جاتا ہے۔ تو یہ علماء مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذرا غور کریں ان کی ترجیحات کیا ہیں، وہ لوگوں کو کدھر لے جا رہے ہیں، وہ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہے اشرافیہ۔ علماء کے پاس پاور نہیں ہوتی، علماء کے پاس صرف بات ہوتی ہے، پاور اشرافیہ کے پاس ہوتی ہے۔ اشرافیہ گورنمنٹ ہے، ریاست ہے، تو اشرافیہ یہ سمجھیں کہ دین کا کام کرنا ہمارے ذمہ بھی ہے، لوگوں کو دین کی طرف موڑنا، اور وہ کام کرنا جو اسلامی ریاست کے استحکام کا سبب بنے۔ مثلا سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اشرافیہ کو چاہیے کہ وہ عہدے ان لوگوں کو دیں جو ان عہدوں کے مستحق ہیں، تعلقات کی بنیاد پر نہ تقسیم کریں، ذمہ دار لوگوں میں عہدے تقسیم کریں، اور جزا و سزا کو نافذ کریں، مجرم کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیں، ان کا کی بدلہ دیں۔ اسی طریقے سے اشرافیہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو فروغ دے جس کے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ ان حالات کو پیدا کرے جو موجودہ زمانے کو فیس کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اب آپ غور فرمائیے کہ اگر اشرافیہ نے اپنا ساری قوت
اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے لگا دینی ہے تو ملک کے لیے کام کون کرے گا؟ اگر اشرافیہ نے سارا زور دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے لگا دینا ہے تو یہ کام کون کرے گا جو اصل میں ان کی ذمہ داری ہے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ وہ کیا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بندہ یہ سوچے. اور پھر اگر ایسا ہو جائے جب رچرڈ مقابلے میں تھا نا سلطان صلاح الدین ایوبی کے, تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کے دیکھ کے آؤ ان لوگوں کا کیا حال ہے. جاسوس چلے گئے, انہوں نے واپس آ کے رپورٹ دی. کہنے لگے جو ان کے علماء ہیں نا وہ اس چیز میں بحث کر رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پر گئے تھے انہوں نے گندم کی روٹی کھائی تھی یا جو کی روٹی کھائی تھی, اور جو ان کے فوج کے سپہ سالار ہیں وہ شراب کے نشے میں دوتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا اللہ کا نام لے کے حملہ آور ہو جاؤ. جس قوم کے علماء فروئی بحثوں میں الجھ جائیں اور عمرہ عیاش ہو جائیں اس قوم کو ذلتوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. امین محترم, اگر ہم اپنی ہر طبقہ یہ سمجھے کہ ہم نے دین کے لیے کیا, میرا دوست کہا کرتا تھا کہ دین بندے کو بہت کچھ دیتا ہے, بندہ کبھی نہ بھولے کہ میں نے بھی دین کی کوئی خدمت کرنی ہے. تو جب بندہ یہ کام کرے تو مجھے یقین کامل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اسلام کو وہی نشأت ثانیہ عطا فرمائے گا. وہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور یعنی کسی یکجائی سے آپ عہد غلامی کر لو, امت احمد مرسل کو مقامی کر لو, اور شہنشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی درکار, دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو. سارا کچھ یہی ہے بشرطے کہ ہم اس کا احساس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.